فیض رمضان فیض رمضان اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 5 رمضان المبارک 1443 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک سے۔ فیض رمضان کے ساتھ میں نازیہ علی روز کی طرح آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے پیچھے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاک پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ وہ ہماری ہر خطا کو، ہر چیز کو جو ہم گناہ کی صورت میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اسے معاف کرنے والا ہے۔ اس نے جہاں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان اتارا، وہیں رحمت کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم خطائیں کیے جاتے ہیں، وہ پاک پروردگار کہتا جاتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے توبہ کرو، میں ہوں۔ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ رمضان کیسے شروع ہوئے اور رمضان کیسے ختم ہو گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا۔ میں آج کا موضوع بھی اپنا بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے کل وقت کی کمی کے باعث، کیونکہ افطار کا وقت ہو گیا تھا، میں نے جواب نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ شامل ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے، وہ کیا دیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں، رمضان المبارک کی، تو اس کے 3 عشرے ہوتے ہیں: رحمت، مغفرت، نجات۔ اور اس وقت جو عشرہ چل رہا ہے، جو ہم رحمتیں، برکتیں سمیٹ رہے ہیں، وہ کون سا عشرہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رحمت کا۔ اور اگر وہ میں نام بتانا چاہوں خوش نصیب، جو کہ گفٹ کا بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو دیا جائے گا، سحر ناز ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر صحیح جواب دیا ہے۔ ہمیں کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ سحر آپ کو بہت مبارک ہو۔ تھوڑی دیر میں جو آج ہم نے سوال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ یا دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان پر فیض ٹی وی نیٹ ورک کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یوٹیوب کا ہمارا جو لائیو اس وقت ٹرانسمیشن چل رہی ہے، آپ وہ چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ۔ میں نے آغاز میں ہی کہا 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہمارا پاک پروردگار ہمیں موقع دیتا ہے۔ ہم خطائیں کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہماری بخشش کا سامان رکھتا ہے۔ میرے ساتھ جو آج عالم دین موجود ہیں جو اس موضوع پر بات کریں گے، سید علامہ محمد عباس جعفری صاحب، اس کے ساتھ ہی بہت پیارے نعت خواں ہیں اور آپ ان کو دیکھ چکے ہیں گزشتہ سال بھی میرے فیض رمضان پروگرام میں ہی، حاجی محمد ناصر یامین صاحب۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کے مہینے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اس ماہ مبارک میں اتارتا ہے، لیکن جب آج خاص طور پہ ہم موضوع کی بات کریں تو وہ توبہ ہے۔ اگر توبہ کی طرف ہم جائیں تو ماہ مبارک تو نجات کے لیے، مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ آغاز اس کے اوپر اگر میں قرآن شریف سے چاہوں توبہ کے لیے، کیا روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ماہ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ کہ جس کے لیے مجھے ایک روایت یاد آئی، بہت سمرائز کر کے میں اس روایت کو بیان کروں گا، بالکل بہت زیادہ طویل، تاکہ سامعین بھی ہمارے سن لیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ ایک مرتبہ رسول کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر کی طرف جانے لگے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آپ لوگ ممبر کے قریب آ جائیے۔ اب کتابوں میں جو روایت لکھی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ممبر کے قریب آ گئے، تو جب رسول کائنات نے، ختمی مرتبت نے، سرکار رسالت نے جب ممبر کے پہلے عرشے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
اس کے بعد جب دوسرے عرشے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسرے عرشے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوں اور آمین کہتے ہوئے جاتے ہوں؟ کا بات یہ ہے کہ میرے صحابہ، بات یہ ہے کہ جب میں پہلے عرشے پر قدم رکھنے لگا تو جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ سبحان پہلا اللہ، جملہ سبحان اللہ، ہلاک ہوا وہ ماشاء اللہ۔ شخص کہ جس نے ماہ رمضان مبارک کو پایا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ اس کے بعد کا جب میں دوسرے عرشے پر پہنچا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس نے میرے نام کو سنا، میرے ذکر کو سنا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ جب میں تیسرے عرشے پر پہنچا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ آپ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین تھے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، خدمت نہیں کی اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک، پہلے میں رمضان کے معنی کر دوں کہ رمضان کے معنی کیا ہے، پھر ہم توبہ کی طرف فوراً آ جائیں گے، بہت بغیر کسی تاخیر کے آ جائیں گے کہ رمضان اس میں مصدر ہے عربی زبان میں، اس کے معنی ہیں شدت تپش، شدت حرارت، یعنی جب روزہ دار پیاس کی شدت سے اپنے جسم میں حرارت فیل کرتا ہے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں شدت تپش، شدت حرارت۔ یہ رمضان اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ رمضان یہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے ماہ سیام کا، ماہ رمضان کو کس طرح سے روزے دار کی پیاس اور روزے دار کی شدت پیاس کے حوالے سے بیان کیا ہے، نام رکھا گیا کہ رمضان شدت تپش، شدت پیاس، شدت حرارت۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ توبہ کہتے کس ہیں تو توبہ، تابہ، یتوبو، یہ عربی کا مادہ ہے، عربی سے نکلا ہے توبہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ توبہ کہتے ہیں، لغوی معنی توبہ کہیں لوٹ کر آنا، لوٹ کر آنا، جا کر لوٹ کر آنا۔ اور اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں، جو اصطلاح میں عام طور پہ مفہوماً جو استعمال کی جاتی ہے توبہ، وہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ کر آنا، معصیت سے نیکی کی طرف ایک پلٹ کر لفظ میں سارا نچوڑ ہے، سارا مجموعہ ہے اس میں، ایک میں جمع۔ اچھا، اب یہ اگر وقت ہو تو میں بتا دوں، نہیں نہیں، ان کا بسم ٹائم تو نہیں لے اللہ، رہا بسم ہوں، اللہ، بسم ہاں اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان کا ٹائم کھا جاؤں۔ نہیں، کوئی کسی کا تو ٹائم نہیں کھا رہا ہے، اس کہنے میں کا مطلب برکت یہ ہے ایسی ہے کہ رمضان اب کی۔ یہ جو ہجرت ہے گناہوں سے نیکی کی طرف آنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ بے شک، ٹھیک ہے، اب یہ توبہ کئی قسم کی ہوتی ہے، توبہ کی کئی قسمیں ہوتی میں ہیں۔ یہ سوال آپ سے کرتی ہوں، ان کا ٹائم نہیں لے رہے، لیکن چلے میرا سوال آپ نے لے لیا۔ میں توبہ کی ہی اقسام پوچھتی آپ سے کہ توبہ کی اقسام بس۔ ہاں، توبہ میں بتا رہا ہوں کہ توبہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء کی توبہ، ایک اوصیاء کی توبہ، خدا کے برگزیدہ بندوں کی توبہ، ایک ہم عام بندوں کی توبہ۔ انبیاء کی جو توبہ ہے، انبیاء کی جو توبہ ہے وہ ان کی اطمینان کے اندر کچھ کہیں دگرگوں ہو جاتا ہے، اطمینان کچھ دگرگوں ہو جاتا ہے، کچھ اس وجہ سے وہ ان کو توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اطمینان قلب کے اندر کچھ دگرگونی آ جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم کہ جب فرمایا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، کہ پروردگار مجھے بتا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو ایک دم پروردگار عالم نے کہا کہ فلم تؤمن ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ یقین تو ہے، واللہ کے لیے اطمینان قلبی، لیکن قلب کو اطمینان نہیں ہے۔ یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن قلب کو اطمینان نہیں ہے۔ بہرحال تو اسی طرح سے خدا کے برگزیدہ بندوں کی توبہ وہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی وہ برگزیدہ ہیں، عبادت گزار ہیں، مگر عبادت چھوڑتے بھی نہیں ہیں، مگر کیا کہ فجر کا وقت تھا، اول وقت نماز پڑھنی تھی، تھوڑی سی غفلت ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اب وہ توبہ کریں کہ ہماری توبہ کہ ہم نے نماز فجر میں تیرے حکم کو بجا لانے میں اتنی تاخیر کر دی، یہ وہ توبہ ہو گئی۔ اور میری اور آپ کی توبہ، تمام انسانوں کی توبہ، یہ گناہوں سے توبہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے نافرمانی ہو گئی، ہم تو جس سے اس گناہ کی معافی چاہتے ہیں، ہم اس گناہ سے اب نیک ہونے کی طرف، نیکی کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی میں ایک اور سوال، اور قرآن نے کہا توبو، توبہ کرو اللہ، اللہ کی طرف، جمیعاً سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، سارے کے سارے اللہ کی طرف پلٹو، سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ توجہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان،
اللہ کی طرف پلٹ آؤ سارے اچھا کے سارے. مجھے نعت سننی ہے لیکن ایک مختصر میں اسی میں کیونکہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اگر میں اس میں شامل کروں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب توبہ کا یہ جو لوگوں کو ہم سب کو مسلمانوں کو موقع دیا گیا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ ایک توفیق دینا اس کی رحمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر گنہگار کو توبہ کا موقع دیا. توبہ کا موقع دیتا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ انسان اگر فقط نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھ دی جاتی ہے. کی نہیں ہے ابھی کی نہیں ہے, ابھی انجام تصویر نہیں ہوئی ہے, صرف ارادہ کیا ہے, فقط ارادہ, انٹینشن ہے, ذہن کے اندر ہے, نیت ہے کہ میں یہ کام کروں گا, اچھا کام کروں گا. اللہ نے کہ فرشتوں نے کیا کیا, لکھ دیا. لیکن جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے میرے فرشتوں ابھی لکھنا نہیں, یہ میرا بندہ کیا پتا یہ توبہ کر لے, کیا پتا یہ توبہ کر کر پشیمان ہو کر نادم ہو کر ندامت کے ساتھ شرمندہ ہو کر میری طرف پلٹ آئے. اگر یہ نہیں پلٹے اپنی زندگی میں نہیں پلٹے, اپنی زندگی میں نہیں پلٹے, اپنی زندگی میں نہیں پلٹے جو ہم نے سے مہلت دی ہے تو پھر لکھ لینا, مگر ابھی انتظار کرو. کتنے موقع دیے اور ہم انسان ہو کر ایک دوسرے کو موقع نہیں دیتے, وہ خالق حقیقی تو ہمیں موقع دیتا چلا جاتا ہے. میں آگے بھی اس پر بات کروں گی. حاجی صاحب آپ سے کہ آپ کیا سنا رہے ہیں, ہم سنائیں گے, نعت سنائیں گے. بسم اللہ. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں دل سے نام تیرا لیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا
میرے خدا سب کی لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب توبہ پر ہم بات کر رہے ہیں، جہاں کیونکہ ذکر الہی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو وہیں پر دل بھی پر نور ہو جاتا ہے، اور جو احکام الہی ہے اس کا بیان کیونکہ آپ کی زبانی اگر لوگوں تک پہنچے، توبہ کو اللہ تعالیٰ پسند بے انتہا فرماتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور ایک بار پھر سے، جس طرح آپ نے کہا کہ توبہ تو ایک نئے سرے سے پھر دوبارہ اچھائی کی طرف آغاز کا ہے، اس کے بارے میں بتائیں احکام الہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیوں فرماتا ہے توبہ کو؟ اس لیے کہ دیکھیں آپ یہ غور کریں کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کر واپس جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہم پاک و پاکیزہ آئے تھے، گناہوں سے پاک آئے تھے، ہاں بے شک، ہم اللہ کی طرف سے گناہوں سے پاک آئے تھے، تب جائیں گے تو کیا گناہوں سے لتھڑے ہوئے، گناہوں میں ملبوس، گناہوں میں گرے ہوئے، گناہوں کے گڑھے کے اندر گرے ہوئے جائیں گے اللہ کے پاس؟ ایسا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جنت جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم سب کو قبر میں جانا ہے ایک نہ ایک دن، یہی قبر، حقیقت ہے زندگی، یہی قبر جنت کے مکانوں سے ایک مکان بھی بن سکتی ہے، اور یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ قبر ایک ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جنت کے مکان میں سے مکان بن جائے گی، اور یہی قبر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ دیکھیں ماہ رمضان مبارک اللہ چاہتا یہ ہے کہ رمضان مبارک آیا اس لیے ہے، روزوں کو فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ سب متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی مشہور آیت ہے رمضان کے روزوں کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صاحبان ایمان تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، لوح محفوظ پر تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اب تمام مسلمان پریشان ہو جاتے کہ ہم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، بھوکے ہم رہیں، پیاسے ہم رہیں، فلاں کام ہم نہ کریں، فلاں چیز ہم نہ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے آیت میں تسلی دے دی، کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر لکھ دیا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہم نے پہلی امتوں پر بھی لکھا گیا تھا، لکھ دیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا، اس لیے تم پر بھی فرض کر دیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ روزوں کو رکھ کے صاحب روزہ، جس سے روزہ رکھا ہے وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روزہ رکھ لیتا انسان تو گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں دیکھیں نفس امارہ کو مار کر انسان روزہ رکھتا ہے،
بے شک اور روزہ رکھنے کے بعد روزے کی قبولیت کے لیے وہ ان تمام کاموں سے بچنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کرتا ہے کہ جن سے اللہ نے روکا ہے کہ ان کاموں کو انجام نہ دو. کیوں؟ بے شک تقویٰ اختیار کرنے کے لیے. کیوں؟ نیکی اختیار کرنے کے لیے. کیوں؟ چاہے رمضان سے پہلے وہ گناہوں میں گھرا ہوا ہو, گناہوں میں مگن ہو, مگر چونکہ ماہ سیام آ گیا, اب ماہ رمضان آ گیا, اب اللہ نے چاہا یہ کہ چاہے یہ 11 مہینے گناہوں میں مبتلا رہا ہے, لیکن کم از کم ایک مہینے میرا یہ بندہ اس ایک مہینے کے اندر تقوی اختیار کر لے, گناہوں سے توبہ کر لے, یہ میرا چہیتا بندہ بن جائے, یہ میرا پیارا بندہ بن جائے, اور ایسا پیارا بندہ بن جائے کہ میں سے کہوں کہ یا ایہت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اس حالت میں کہ تو رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فادخلی فی عبادی, اب تو نفس مطمئنہ ہو گیا ہے تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. پہلے ہوگا کسی کا بندہ, پہلے ہوگا کسی کا غلام, اب جب تو نفس مطمئنہ ہو گیا ہے تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. جب میرے بندوں میں داخل ہو جائے گا بدخلی فی جنتی, اب سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اس نے قدم قدم پر موقع دے دیا اس نے ہر چیز کا. جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا. اللہ کا بندہ وہ ہوگا جو متقی ہوگا, اور تقوی کی متقی ہونے کی پہلی نشانی, ادنا ترین کنڈیشن یہ ہے, ادنا ترین کیفیت یہ ہے کہ تمام فرائض پر عمل کرے اور حرام کاموں سے بچے. یہ ہے تقوی کی ادنا منزل. گناہوں کی زندگی سے باز آ کر نیکی کی طرف رجوع کرنے کی ادنا منزل یہ ہے کہ تمام فرائض کو بجا لائے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرے. مستحبات, نوافل اور مکروہات کا تو بعد میں نمبر آئے گا, پہلے تمام فرائض پر عمل کریں اور تمام گناہوں سے, حرام کاموں سے بچنے کی حد پر امکان کوشش کریں. بے شک, بے شک. مزید اس پر بات کریں گے, وقفے کی جانب مجھے جانا ہے. ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. فیض رمضان